بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر مزمل ایوب۔ آج کی یہ ویڈیو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ موسم برسات چل رہا ہے اور بارشیں اپنے زوروں پر ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ابھی تک آپ کو ان بارشوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا ہے اور آپ محفوظ مقامات پر ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور شکرانے کے نفل ادا کیجیے۔ محترم والدین، ان بارشوں میں بہت سی بیماریاں آنے کے امکان ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں چند بیماریوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سر فہرست ڈینگی بخار اور ملیریا آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای بھی آ سکتا ہے، ہیضہ اور کالرا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جلدی امراض ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ڈینگی بخار کا ذکر کریں گے اور اس ڈینگی کی ساری سٹوری سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی انتہائی آسان الفاظ میں۔ تو اس ڈینگی کی ساری سٹوری سمجھنے کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں 4S۔ اس 4S میں پہلا S جو آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے سرچ اینڈ ڈسٹرائے، یعنی ہمارے گھروں کے اندر مسلسل پانی کھڑا رہنے والی جتنی بھی جگہیں ہیں، ہم نے انہیں یا تو ختم کرنا ہے یا وہاں سے پانی ہٹانا ہے۔ ایسی جگہیں ہمارے گھروں کے اندر گھروں کی چھتیں ہو سکتی ہیں، جہاں پر ڈسٹ یا شاپنگ بیگز کی وجہ سے اس کے ڈرین پائپ میں بلاکیج آ گئی ہو۔ اس کے علاوہ گھروں کی چھتوں پر موجود پانی کی ٹینکیاں ہو سکتی ہیں، جن کے اوپر ڈھکن موجود نہ ہوں۔ پرندوں اور جانوروں کے لیے استعمال ہونے والے برتن ہو سکتے ہیں، روم ایئر کولر کا پانی ہو سکتا ہے، گملے اور پودوں کی کیاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی تمام جگہوں سے ہم نے مسلسل پانی ہٹاتے رہنا ہے تاکہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکا جا سکے۔ اب دوسرا S آ جاتا ہے سپرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے باہر بھی بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسلسل پانی کھڑا رہنے کا امکان ہے، ہم نے وہاں پر مچھر مار سپرے کروانا ہے۔ اب ایسی جگہیں ہمارے گھروں کے باہر، ہمارے گھروں کے آس پاس خالی پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچرے کے بڑے ڈرم یا ڈیر بھی ہو سکتے ہیں، بنا ڈھکن کے گٹر بھی ہو سکتے ہیں، گلی محلوں میں بلاکیج کی وجہ سے نالیوں کا کھڑا پانی بھی ہو سکتا ہے، یا ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہو سکتی ہیں۔ تو انفرادی یا اجتماعی طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پر مچھر مار سپرے کروائیں اور مچھر کی افزائش کو روکیں تاکہ بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ تیسرا S آ جاتا ہے سیلف پروٹیکشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہاف سلیو شرٹس اور شارٹس کی بجائے فل سلیو شرٹ اور فل ٹراؤزرز پہننے ہیں۔ اس کے علاوہ انکورڈ باڈی پارٹس کو مچھر بھگاؤ لوشن لگانا ہے تاکہ مچھر کے کاٹنے سے ہر صورت ہم بچ سکیں۔ گرمیوں میں اکثر مائیں اور کچھ بڑے لوگ بھی ہاف سلیو شرٹس اور شارٹس کا استعمال کرتے ہیں، ضرور کریں استعمال، لیکن کم از کم مونسون یا برسات کے موسم میں کچھ دنوں کے لیے اس کا استعمال ترک کر دیں اور فل سلیو شرٹس اور ٹراؤزرز کا استعمال کریں۔ خاص طور پر گھر سے باہر جاتے وقت انکورڈ باڈی پارٹس کو مچھر بھگاؤ لوشن ضرور لگائیں۔ شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے، باہر بچے گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، تو مچھر بھگاؤ لوشن ضرور لگائیں۔ چوتھا S آ جاتا ہے سیک ارلی کنسلٹیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈینگی کی علامات ظاہر ہوں تو آپ نے جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اب علامات ڈینگی کی ہر مریض میں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ کوئی مریض سٹیبل ہو سکتا ہے تو کوئی خدا نہ خواستہ سیریس بھی ہو سکتا ہے، جس کے بہت سے فیکٹرز کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈینگی کی جو بنیادی علامات ہیں اس میں مریض کو تیز بخار ہوتا ہے، سر یا آنکھوں کے پیچھے شدید درد آتا ہے، جسم کے پٹھوں یا ہڈیوں میں شدید درد آتا ہے، کچھ مریضوں کو متلی یا الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے، جسم پر دبے بھی پڑ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو جسم کے کسی بھی حصے سے بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس کی نکسیر پھوٹ سکتی ہے، مسوڑوں یا دانتوں سے خون آ سکتا ہے، خون کی الٹی آ سکتی ہے، کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پھیپھڑوں کے ارد گرد پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کچھ مریضوں کو پیٹ درد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹ کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کسی بھی صورت میں ہسپتال سے رجوع کریں یا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ اب ڈاکٹر ضرورت کے مطابق آپ کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے گا تاکہ بیماری کی تشخیص کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ادویات بھی تجویز کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈینگی کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یعنی جو علامات آ رہی ہیں بس اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے دوائیاں لکھنی ہیں۔ اس لیے اگر تو ڈاکٹر گھر کے لیے علاج تجویز کرے تو ایسی صورت میں دوائیاں ٹائم پر لیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں، پراپر ریسٹ لیں، پانی اور فریش جوسز کا استعمال زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وارننگ سائنز کو بھی مانیٹر کرتے رہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جیسا کہ خون کی الٹی آنا، مسلسل پیٹ میں درد رہنا یا پیٹ کا پھول جانا، سانس کی علامات آ جانا، سانس خراب ہونے کی علامتیں آ جانا۔ تو ایسی صورت میں فوراً ہاسپٹل شفٹ ہو جانا چاہیے، پھر آپ کی کنڈیشن کے مطابق وہاں پر ٹریٹمنٹ پلان کیا جا سکے گا اور مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ان 4 ایس میں سے پہلے 3 ایس صرف اور صرف اس ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے ہیں، اور اگر ہم انہی 3 ایس کو فالو کر لیں تو چوتھا 1 ایس جو بچ جاتا ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے ہر صورت مچھر کی افزائش کو روکنا ہے، لیکن اگر مچھر کی افزائش ہو بھی گئی ہے تو پھر انہیں مارنا ہے اور خود کو مچھر کے کاٹنے سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔